بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع پر گفتگو شروع کر سکوں، یاد دہانی کرانا لازمی ہے کہ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس سلسلے میں جب بھی بیل آئیکن کا سگنل آئے تو بٹن ضرور دبائیں۔ اس طریقے سے نوٹیفیکیشن خود بخود آپ تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین، وطنی بد نصیبی سمجھیے، بدقسمتی سمجھیں کہ بوجھل خبروں کا سامنا جو ہے وہ روزانہ کا معمول تھا۔ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی تھی جس کے بہرحال نتائج جو ہے وطن کے لیے، معاشرے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ کل کا دن تو انتہا ہو گئی۔ پہلے بھی ایسے کئی دن آئے ہیں کہ کل سارا دن تو کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور آئی جی سندھ کا اغوا، اس کو واقعے کو ہوئے 5-6 دن ہو گئے ہیں، لیکن روزانہ تر و تازہ اور اس کے اوپر بحث و تمیز جاری ہے، کیونکہ اس کے اندر کئی جہتیں، کئی چیزیں روزانہ نئی سامنے آتی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کل آ گئی، اس سے پہلے کچھ اور ہو گیا، اور روزانہ ہی یہ انفولڈ ہو رہے ہیں۔ اور پھر چونکہ انکوائریز ہو رہی ہیں، 3 انکوائریز کے خلاف جو ہے کنڈکٹ کرنے کا اذن ہوا ہے۔ سینٹ کی انکوائری، وزیر اعلیٰ سندھ کی انکوائری، اور سب سے بڑھ کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے کور کمانڈر کراچی کو حکم دیا ہے کہ 10 دن کے اندر اس کی انکوائری مکمل کی جائے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ، بظاہر اس فیصلے سے آسودگی کہ جن حالات میں ہمارے عدالتیں کام کر رہی ہیں، اس فیصلے کے اوپر بظاہر اس فیصلے سے آسودگی کہ جس طرح ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، ان حالات میں جہاں ججز کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ججز کے بارے میں مختلف قسموں میں انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، ججز کے اوپر جس طریقے سے دباؤ ہے، پریشرز ہیں، اور ججز بالکل ایک لوگوں کے لیے کوئی انصاف نہیں دے رہے، بلکہ خود ایک ایسی جگہ بیٹھے جہاں ان کے اوپر روزانہ مقدمہ کی بنیاد پر عدالتوں کا، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا لوئر کورٹ سے ان پہ مقدمات چلائے جاتے ہیں، اور ان کو خود میڈیا کے ذریعے، غلط انفارمیشن کے ذریعے نامساعد حالات کا سامنا ہے۔ ان حالات میں یہ فیصلہ جو ہے آسودگی دیتا ہے، لیکن فیصلہ کو تفصیل سے پڑھیں تو تکالیف بڑھ جاتی ہیں کہ یہ وہی تھا جس میں فیض آباد دھرنے کے اوپر سے شروع ہوا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے ایک جرأت مندانہ اس کے اوپر ایک فیصلہ بھی دیا، سو موٹو بھی لیا، اور اس کے بعد وہاں پہ کس طریقے سے رقومات تقسیم کی گئیں، کس طریقے سے وہ سارے وائرل ہو گئیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز ہم تک تو تب بھی پہنچتی ہیں مین اسٹریم میڈیا میں، تب بھی آپ اس کو زیر بحث لا سکتے ہیں جب حساس ادارے خود یا جو اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف سے اپنا بیانیہ نہ آ جائے۔ اس کی مثال جنرل آصف باجوہ صاحب ہے، جن کے اوپر بہت سارے الزامات لگے، تو اور سوشل میڈیا کو انہوں نے بالکل اپنی ہائپ میں لیا ہوا تھا، وائرل ہو رہی تھی چیزیں، اور انواع اقسام کے تبصرے ہو رہے تھے، تو جب تک انہوں نے خود اپنا موقف یا کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیا، تب تک کسی مین اسٹریم میڈیا میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس قسم کے معاملات میں کبھی کوئی جی آئی ٹی بنتے نہیں دیکھی، نہ کسی نے اس معاملے کے اوپر مزید تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے اور جھوٹ اور سچ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اندر بھی جب آپ دیکھیں کہ کیس کے اندر جو چیزیں انہوں نے انکارپوریٹ کی ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح اسی دوران جس طریقے سے جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو ہیں، انہوں نے ببانگ دور بتایا، اور تب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا جب تنگ آمد بجنگ آمد جب ان کو گھیر لیا گیا، تو پھر انہوں نے اپنے وکلاء برادری میں جا کے بتایا کس طریقے سے حساس ادارے جو ہیں ان کے عدالتی کاموں میں مداخلت کرتے رہے۔ ارشد ملک کی ویڈیو آ گئی جو 2005 میں بنی تھی، نہ پیپلز پارٹی یہاں پہ پاکستان میں تھی قیادت، نہ مسلم نون کی قیادت یہاں پہ تھی، اور اس ویڈیو کے اوپر جو اس نے بتایا کہ کس طریقے سے مجھے بلیک میل کیا گیا، اور اس کے اوپر تو کسی ہماری عدالتوں نے بھی تھوڑا سا صرف نظر کیا، چشم پوشی کی، اور ان حالات میں قاضی فائز عیسیٰ کا ٹرائل شروع ہوگا۔
اور جو پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا، جس طریقے سے ان کا میڈیا ٹرائل ہوا، جس طریقے سے خاص لگتا تھا کہ منظم طریقے سے ان کی کریکٹر ایسوسیشن، لیکن قاضی عیسیٰ کا بیٹا، اتنے بڑے باپ کا بیٹا جس کا صاف ستھرا کیریئر، جو باسول زندگی گزارنے میں اپنی مثال آپ ایک آئیکن، چنانچہ منہ کی کھانی تھی، منہ کی کھانا پڑی. آج وہ زیادہ مستحکم ہو کے آئے ہیں. آج جو عدالت میں فیصلے کریں گے تو اس وقت سے ڈریں. تو یہ اس صورتحال میں وزیر اعظم سے FATF کا آ گیا. اب ہمارے یہاں خوشی منائی جا رہی ہے کہ گرے لسٹ میں ہے. مطلب گرے لسٹ میں بتا تھا میں جب سے مت بھولیں کہ FATF میں آپ کو گرے لسٹ میں کب ڈالا گیا تھا؟ جب آپ کی نگران حکومت آئی تھی. ہم اس سے زیادہ برے حالات کا شکار تھے. اس سے زیادہ انڈیا کے اندر بھی ممبئی اٹیک ہو چکا تھا، بڑے شمار باغ پٹھان کوٹ ہو چکا تھا. ہمیں کسی نے گرے لسٹ میں نہیں ڈالا. جیسے ہی آپ نے سیاسی حکومت کو تحقیق کیا اور اس کو آپ نے 5 سال جو ہے اس کی اٹھک بیٹھکیں نکلوائیں، اس کو ذلیل و خوار کیا. ان حالات کے اندر جب نظام تبدیل ہوا، نگران حکومت آئی، تو میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ اب آپ کے اوپر انہوں نے ایسے پریشر وال لگا دینے ہیں جو امریکہ کی طرف سے، اور جتنے ادارے امریکہ کے اثر و رسوخ میں ہیں، جتنے ممالک امریکہ کے نیچے کے اثر میں آتے ہیں، وہ آپ کو اب پنپنے نہیں دیں گے. چنانچہ یہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ ہم گرے لسٹ میں ہمیں رکھا گیا ہے. ہم اس سے کیونکہ ہم نے 27 میں سے 21 ان کی چیزیں مان لی ہیں. اللہ نہ کرے جب تک فروری میں دوبارہ FATF بیٹھے اس کو دوبارہ جائزہ لینے کے لیے، تو کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا تو جو موقف ہوگا ہمارے مخالفین کا سنا جائے گا، کیونکہ اصل ان کے اندر اتنی بدنیتی ہے FATF والوں میں اور دنیا کے بڑے اداروں میں. وہ ہم نے دیکھ لیا. یہ جو کلبھوشن کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے عالمی عدالت انصاف نے ہماری کئی چیزیں جو ہیں سنی انسنی کر دی، اور اس نے جو کچھ ہمارا موقف تھا اس کے برعکس ہمارے عدالتی نظام میں دخل دیا. پھر عمران خان صاحب کا رات کا انٹرویو، اور وہ انٹرویو جو کل تھا وہ ایک چکا چوند کرنے والا تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے انٹرویو جس کے اندر یہ ایسی انہونی باتیں کی، ایسی مزاحیہ باتیں کی کہ مثلا 2-4 باتیں میں اس میں کس کو ذکر کروں. ایک تو یہ ہے کہ جی فرمایا جب IG سندھ کے اغوا کا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا مسخرہ پن ہے. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جس پہ COS نے نوٹس لیا ہوا ہے، جس کے اندر سینٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے، صوبائی حکومت نے نوٹس لیا ہوا ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ جو 2 محکمے جس کا نام لیا جا رہا ہے، چاہے وہ ISI ہے یا رینجرز ہیں. رینجرز ہماری وزارت داخلہ کے نیچے آتی ہے، وزیر داخلہ کے نیچے آتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کے نیچے آتی ہے. اور ISI تو ڈائریکٹ کاغذوں کے اندر وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہے. ISI کا چیف جو ہے، جو DG ISI، وہ وزیر اعظم لگاتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ عرصے سے ISI جو ہے وہ 100% MI طرز پہ فوج کے اپنے استعمال میں ہے. چنانچہ وزیر اعظم کی اس طریقے سے پہلو تھے، اس طریقے سے واقعے کے بارے میں ایک ایپتھی، یا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سنگ دلی کہہ رہے ہیں کہ بجائے کوئی انکوائری کراتے، کوئی عمل دخل دیتے، کوئی بیان دیتے، بیان تو آج تک انہوں نے دیا نہیں ہے، اس کا واقعی تصدیق کرنا. اور پھر اسی میں کے اندر جب ہمارے وہ جو 2 بیٹھے تھے ماشاء اللہ لا علم قسم کے صحافی دوست، جن کی میں ہمیشہ انفارمیشن کو ایڈمائر کرتا ہوں کہ اس سے نچلی سطح پہ بات نہیں ہو سکتی، انفارمیشن نہیں ہو سکتی جو ان کے پاس ہوتی ہے. سطحی انفارمیشن سے بھی کہیں نیچے ان والی انفارمیشن بھی ان کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ خوش آمدانہ طریقے سے انٹرویو ہو رہے ہیں. پہلے عمران خان صاحب ایک خوش آمدانہ انٹرویو کر گئے. عمران خان صاحب کے بھاتے ایسی چیزیں تو بہت بھاتی ہوتی ہیں جب آپ اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہو اور سب اچھا کی رپورٹ سننا چاہتے ہو. تو اس میں کہا کہ خان صاحب آپ نے کبھی کسی سے پانی کا گلاس نہیں پیا، آپ اتنے جانبدار ہیں. تو شاید میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا مزاق کیا ہو سکتا تھا. مزاحیہ پران تو وہ تھا کہ جس بندے نے زندگی میں شاید ہی اپنے اوپر کو خرچہ کیا ہو، یہ پانی کا گلاس، جو پانی بھی شاید اپنے پیسوں سے پیا ہو، جس بندے کی ساری زندگی جو ہے تحائف کے اوپر گزری ہو، جس بندے کا گھر کے اخراجات، جہاز، رہنا سہنا، جو ایک وجہ نظام ہے پورے پاکستان میں، اس میں کوشچن اٹھتے ہیں کہ جو لوگ ان کے گھر کے اخراجات اٹھاتے ہیں، جو ان کے اخراجات اور بے شمار ہیں، جو ظاہر ہے کہ سارے ہمارے جو خرچ ہوتے ہیں، میرے خرچ ہوتے ہیں، وہ کاغذوں میں تو نہیں ہوتے، نظر تو نہیں آتے. جو میں کھاتا پیتا ہوں، جو میں باقی کام کرتا ہوں، تو اس کے جو اخراجات ہیں اس کا تو تخمینے کسی کو نہیں پتہ میرے کتنے اخراجات ہو رہے ہیں.
اور انہوں نے کہا بڑے آرام سے خان صاحب آپ بہت دیانتدار ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے زندگی میں کرکٹ کے زمانے سے لے کے آج تک مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو بددیانتی کرنے کا ظاہر موقع ہی نہیں ملا, کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ منسلک تھے وہ معاشرے کے ہم سارے کے ساتھ 2 نمبر لوگ تھے, اور جن کی ساروں کی آمدنی جو تھی ڈوبیس تھی, چاہے مختلف کام کرتے تھے, اور سارے کے سارے کام جو تھے وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتے تھے جتنے وہ کرتے تھے. اور آخر میں تو آپ نے دیکھ لیں کہ پچھلے 10-12 سال سے جو ان کے اخراجات ہوتے رہے ہیں, پھر آپ کے وہ اس لیے تو حساب نہیں دیتے, پارٹی فنڈنگ ہے, کیس ہے آج تک پینڈنگ ہے 5-6 سال میں, نہ نیب کو نظر آتا ہے. اسی دوران انہوں نے ایک اور اہم بات کر دی, بے شمار باتیں ہیں, 2 اہم باتیں کی. پہلی بات یہ کی تھی کہ میں نواز شریف کو خود جا کے لے کے آؤں گا. یہ اسی طریقے سے کہ جس نے فرمایا تھا کہ میں کشمیر کو جا کے خود اقوام متحدہ میں آزاد کرا کے آؤں گا, میں کشمیر کا سفیر ہوں. یہ وہ باتیں ہیں کہ مجھے اس سے لگتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم جاہل ہے. حضور قوم جاہل نہیں ہے. قوم کو اس بات کی تو قوم ششدر ہے کہ ہمارے حکمران اس حد تک عامیانہ ہیں, اس حد تک لا علم ہے, یا ان کی نیتوں میں فطور ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں جاؤں گا بورس جانسن کے پاس جاؤں گا اور خود لے کے آؤں گا. کیا وہاں پہ ہماری طرح کی حکومت قائم ہے؟ وہاں کوئی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے؟ بورس جانسن جس دن اس کیس سے بولا اسی دن اسے حکومت چلی جائے گی. وہاں نظام کام کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں خود چلا جاؤں گا, آپ خود چلے جائیں گے, کیا برطانیہ کے اندر بھونچال آ جائے گا کہ عمران خان آ رہے ہیں؟ آپ تو ابھی تک یہ نہیں طے ہوا کہ آیا ان کے مفادات کتنے آپ سے وابستہ ہیں, امریکن اسٹیبلشمنٹ کے کتنے مفادات آپ سے وابستہ ہیں. ابھی تک ہم اسی کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. میں وہاں چلا جاؤں گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر وہی معمول کے مطابق لوگوں کو جہل سمجھ کے دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. اس سے زیادہ 3rd کلاس بات جو ہے ایک وزیر اعظم کے منہ سے نہیں سنی جا سکتی تھی, جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے یہ مال بکتا ہے. آپ برطانوی نظام کے بارے میں یہ نہیں جانتے, جہاں پہ آپ وہ ایک ہماری محترم وزیر اعظم کی ایک بڑی ایک وزیر ہیں خاتون, وہ کہتی ہیں ان کی قاتلانہ مسکراہٹ ہے. انہیں کہا جی مجھے عمران خان کی قاتلانہ مسکراہٹ جو ہے مجھے سحر انگیز کر جاتی ہے. یہ جو کہہ رہے تھے یہ قاتلانہ جیسچر تھا. برطانیہ میں صرف اسی جیسچر کے اوپر عمران خان کے خلاف کیس چل سکتا ہے. یہ جیسچر معمولی نہیں, یہ قاتلانہ جیسچر ہے. مسکراہٹیں تو آپ لوگوں نے دیکھ لی تھی قاتلانہ, انہوں نے مخالفین نے, یہ قاتلانہ جیسچرز ہوتے ہیں. اسی جیسچر کے اوپر بھٹو صاحب نے اسمبلی میں احمد رضا قصوری کو دیا تھا, ایم این اے کو, اپنی پارٹی کے, اور بعد میں ان کا والد اس میں جب وہ قتل ہو گئے تھے تو بھٹو صاحب کو الٹیمیٹلی سزا اسی جیسچر کے اوپر ملی تھی, کیونکہ انہوں نے اسمبلی میں فلان جگہ جیسچر دیا تو بندہ مارا گیا تھا, تو اس سے یہی ذمہ دار ہے. اتنا اہم واقعہ ہے کہ احمد رضا قصوری کا والد جو ہے اسی جیسچر پہ چلا گیا تھا. آپ ایک جیسچر دیتے رہے دے کے, اور پھر کہتے ہیں کہ میں بورس جانسن کو کہوں گا کہ میں, جیسے وہ بتانا یہ اپنی ان کو کیا آج تک ان کو یقین نہیں آتا کہ میں کوئی بڑا آدمی بن چکا ہوں. ہمیشہ اسی طرح باتیں کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. پھر ایک انہوں نے اور انتہائی خطرناک بات کی. انہوں نے آرمی چیف صاحب کے بارے میں بڑی سخت بات کی, اور یہ بات ایگزیکٹلی ایک تسلسل مختلف کر رہے ہیں. انہوں نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آرمی چیف جو ملاقاتیں کر رہے تھے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ, اور یہ میسج تھا آرمی چیف صاحب کے لیے. جب وہ کہتے تھے بزدار وسیم اکرم پلس ہے, کیونکہ عامی بزدار کے یا ہمارے آرمی کے جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی اس سلیکشن کے بعد لوگوں کو ان سے شکوہ شکایات پیدا ہو گئی تھیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تھیں کہ اس سلیکشن کے بعد. اور وہ ہمیشہ برملا کہتے بھی تھے حضور کارکردگی آپ کی 3rd کلاس ہے, بلیم ہم پہ آ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ بلیم انہیں پہ بھی لوگ جاتے تھے. آج بھی لوگوں کے اندر جو ایک وجہ نزاع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے کہ جی آپ نے یہ ہمارے اوپر انسٹال کیا ہے. جب سلیکٹڈ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے, جب 2014 میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے امپائر نے بھیجا ہے, اس کی انگلی کھڑی ہوگی, تو وہ انگلی لوگوں نے کو پتہ چل گیا تھا, وہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کیا, پھر ہر جگہ اس میں بحث ہوتی رہی. پھر سے ساری باتیں آپ کہتے رہے. آپ نے آرمی کو کوئی جگہ نہیں چھوڑی جس میں امبیرس نہ کیا ہو. پچھلے 2-2.5 سال میں آپ ان کے اتنے بڑے بینیفیشری ہیں, یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایک پیج میں ہیں, آپ واردات کر جاتے ہو. یہ جو بات ہے آپ نے ان کو ایک میسیج دیا ہے, اور ساتھ آپ نے ساری آپشن دے دی ہیں کہ اگر آپ نے مجھے ہٹانے کی کوشش کی میں اس طرح نپٹوں گا, میں لوگوں کو نکال کے لے آؤں گا. یہ گیدڑ بھپکی ہیں. آپ لوگوں میں آئیں, آپ کو لگ پتہ چل جائے گا.
ابھی تو آپ کو چاہنے والے بھی اس ہمت سے نہیں آئیں گے باہر کے باہر اتنا آپ کے خلاف مواد لوگوں کی جمع ہے. آپ کی مقبولیت جو ہے وہ ایک بالکل ایک بھاپ کی طرح نکلتی جا رہی ہے اور بالکل اس کی جو مختصر ترین ہوتی جا رہی ہے. اس کیفیت کے اندر یہ جو بات ہے یہ بالکل نوٹس کی ہوگی انہوں نے, اور آمین جو آپ سمجھتے ہیں کہ پھنسی ہوئی ہے کیونکہ اپوزیشن نے بھی اس کو آڑے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. ہمارے آپ جتنے جو ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے اوپر, اور پھر آپ پرائیویٹ محفلوں میں جس طریقے سے آپ نے ایکسٹینشن کے اوپر عوامی کو امبیرس کیا, نہیں پتا کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ نے جیسے طول کیا. کیانی صاحب کی بھی تو ایکسٹینشن ہوئی تھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی تھی, کسی کو کان کار خبر ہوئی تھی. آپ نے ایکسٹینشن کے اوپر جو واردات کی ہے ساری کی ساری کوئی بھی نوٹس لیے بغیر نہیں چلی گئی, سب پہ ساری جو ہے اکاؤنٹ فار ہوئی ہوں گی اور ہو رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ صورتحال اتنی بگڑ چکی تھی اور آپ اتنی آپ نے ٹینشن کریٹ کی ہوئی تھی. یہ آپ نے جنگ ہے نا این آر او کی, این آر او تو آپ کا ایشو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں فوج کے خلاف باتیں کی, جتنی آپ نے باتیں کی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے وہ سنوا دیتے. کل آپ رونا رو رہے تھے. جتنی باتیں آپ کی اس لیول پہ اگر ایک کسی سیاستدان نے بات کی ہے, نواز شریف کی ساری تقریر آپ چلوا دیں اور اپنی تقریر باتیں میں جو چلوا دیں, دیکھ موازنہ کر لیں. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایکسٹینشن ایک دو آدمیوں کا معاملہ تھا, ابھی بھی دو چار آدمیوں کا معاملہ ہے تو ان کو میں آئسولیٹ کر دوں گا. آپ اس وقت چند لوگوں کی مفادات جو ہیں ہو سکتا ہے ان کے اندر تو یہ صورتحال لگا کھائے, لیکن عمومی طور پر یہ لگا نہیں کھائے گی. ساری چیزیں آپ کو دھڑام سے اتریں گی. پھر آج چلتے چلتے ایک اور پڑ گئی بات کہ علی عمران کو اغوا کر لیا گیا. جب سے یہ جلسے شروع ہوئے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں پریشر بڑا کام کرتا ہوں. نہیں, پریشر میں تو آپ کولیپس کرتے ہو. مثالیں میرے پاس بے شمار ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی لیگزوٹنل کی گولی کھا لوں اور میں پریشر لے رہا ہوں. یہ ہے کہ میں لیگزوٹنل کی گولی بھی نہ کھاؤں اور پھر پریشر لوں. پریشر وہ لینا ہوتا ہے جو پریشر میں اپنے آپ کو گمسم کر کے کہتے ہیں ہم پریشر میں سے نکل گئے ہیں, تو یہ پریشر میں نکلنا نہیں ہے. یہ پریشر آپ کو مزید ہانٹ کرتا ہے. جب کراچی کا جلسہ ہوا تو میرے بالکل مجھے اجاں تھا کہ اب بلنڈرز ہوں گے پریشر میں آ کے. چنانچہ صفدر کو اغوا کر لیا گیا. اس کے اوپر تو کیا ہوا کار ہونی تھی. ساتھ ہی خبر آئی اور اس کو ماننے کو دل نہیں کرتا تھا اور بڑی دبی خبر آئی, اور گورنر زبیر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ چلا جو حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا. خدا گواہ ہے کہ نہ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین آتا تھا, نہ میں جب سنتا تھا تو میں کانوں پہ یقین آتا تھا. میں سمجھتا تھا, میں نے حامد میر صاحب کو فون کیا, کنفرم کیا. میں نے گورنر زبیر صاحب کو فون کیا, انہوں نے کنفرم کیا. انہوں نے کہا مجھے پھر بھی یقین ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گریڈ 22 کے افسر کو ایک گریڈ 18 کا افسر جو ہے وہ گھر سے اٹھا کے لے جائے. بالکل یہ بلنڈر مجھے متوقع تھا. چنانچہ کراچی کے جلسے نے کیا دھاک بٹھانی تھی. اس بندے نے اس واقعے نے آپ کی پوری حکومت کی کو تہس نہس کر دیا, پورے نظام کو. کیونکہ اس ملک میں آئین کی دھجیاں روزانہ کی بنیاد پر جس طریقے سے اڑائی جاتی رہی تھیں اور جس طریقے سے قانون کو پامال کیا جاتا رہا تھا, اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ بات کرتے تھے تو آپ کے اوپر گرفت آتی تھی, بات کرتے تھے تو آپ کو پکڑ کے لیا جایا جا سکتا تھا, بات کریں تو آپ کو اغوا کیا جا سکتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کے اثرات ہیں لوگوں. اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ باتیں پھیل گئی ہیں. چنانچہ کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری کیا دھاک بٹھاتی, جو کہ ایک کمرے کے اندر توڑ کے گئے جہاں وہ اپنی بیگم کے ساتھ مقیم تھا. پھر آپ نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا, ایسے جھوٹا پروپیگنڈا جیسے ہائی وے ریپ کیس ہوا تو آپ لوگوں نے پھر ویڈیو چلا دی کہ یہ ریپ کیس صحیح نہیں ہے, جھوٹ ہے, فلاں ہر طرح کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ہمارے نامی گرامی جو اینالسٹ ہیں اور جرنلزم میں ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کنفیوژن پھیلانے کے لیے. ساتھ ہی آپ نے پھیلا دیا کہ جی آئی جی کا یہ فکشن گورنمنٹ کا کوئی پلوائے ہے. یہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. یہی اغوا ہو گئے. اب آئی جی اغوا کا کیس جو ہے میرا خیال تھا کہ اس میں دو صورتحال ہیں. جب سی او ایس نے انکوائری کا حکم دیا تو اس کے دو امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی درمیان کا راستہ نکالیں
اور اپنے ان کے جو کور کمانڈر صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں تو اس واقعے کے اندر کوئی تھوڑی سی معاملہ فہمی نکلنے لگے اور اپنے ڈپارٹمنٹس کو بچانے کی کوشش کریں. اس صورت میں پولیس کو آپ خدا حافظ کہہ دیں. اس ملک میں پولیس کا نظام پھر ختم. اسی دن آپ کہہ دیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر انہوں نے اپنے بندوں کو اوپر سے سزا دی، یہ میں آپ بتاؤں گا کہ اس کا کیا وجوہات ہیں، اگر انہوں نے اپنے بندوں کو سزائیں دیں تو پھر اپنے لوگوں کا موریل جو ہے ان کا وہ ڈاؤن ہو جائے گا. اور یہ بہت خطرناک قوم ہے، وجہ ہے کہ انہی لوگوں نے ہماری سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرنی ہے اس ایسے حالات میں جبکہ دشمن جو ہے بالکل اپنی گندی آنکھیں ہمارے پہ گاڑ کے بیٹھا ہوا. دشمن صرف انڈیا نہیں ہے، اس سے بڑا دشمن امریکہ ہے جس کو ہم خواہ بخواہ اس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، پھر بھگتتے رہتے ہیں کئی سالوں تک. پہلے اسے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں کے سیاست کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، پھر وہ سالوں ہمیں استعمال کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے کتنی آپ نے نواز شریف گورنمنٹ کو ہٹائی، سی پیک کس سے پاری نہ ہو گیا. یہ ہونا تھا کیونکہ آپ کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اس گیم کے اندر امریکہ حصے دار تھا اس لیے چلا گیا. ان حالات میں جب کہ انہوں نے ہماری حفاظت کرنی تھی، حفاظت کرنی سرحدوں پہ، وہاں پہ آپ ان کو ڈیمورلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں کسی وقت بھی دشمن ہمارے حملہ ہو سکتا ہے. اور کیوں نہیں کر سکتے کہ پچھلے 30-40 سالوں کے اندر ہم نے اپنے حساس اداروں کو ضلع لیول پہ پھیلا دیا ہے. اور ضلع لیول پہ کیا کر رہے ہیں، جب میں کسی کنٹونمنٹ میں جاتا ہوں تو میری جو چیکنگ ہوتی ہے تو جو ان کے پاس جس طرح وہ کرتے ہیں اس طریقے سے ان کو نہیں انسٹرکشن دی جاتی. لیکن یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ پولیس کے سپاہی یا ایک جو فوج کے سپاہی جب وہ چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے تو وہ پھر اس کو تھوڑا سا آپ سپیس دیتے ہیں، اور وہ سپیس ہوتی ہے جس میں ہر بندہ جو ہے اس کے میں مختلف ایکٹ کرتا ہے. کئی بندے بہت ڈسپلن ہوتے ہیں، کئی بندے کم ڈسپلن ہوتے ہیں، وہ اس میں پھر انکروچمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر تجاوز بھی کرتے ہیں. تو یہ ہر ضلع میں آپ نے پھیلا دی. میاں والی ضلع میں نواز شریف صاحب کی حکومت قائم ہے. میرا کزن جو ہے وہ جو رشتہ دار کئی ہیں جو کیبل آپریٹرز ہیں، اور جب جیو نہیں لگتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ بھئی حکومت کہہ رہی جیو لگاؤ، پیمرا کہہ رہی جیو لگاؤ، کس کو کیوں آپ نے آفر کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے تھے جی ہمیں یہاں کے جو حساس اداروں کا ادارے کا جو ہیڈ ہے، تو ڈیفیکٹو ہیڈ کون ہوا؟ اسی طریقے سے صوبے میں بیٹھے ہیں یہ وہ سارے ہیڈز ہیں. تو جب یہ چیزیں جاتی ہیں تو ہر ضلع میں جا کے پھر منمانی ہونا، پسند ناپسند ہونا، کئی لوگوں کی عادتیں پوری ہوتی ہیں اس ضلع کے اندر، اس لیول پہ وہی لوگ ہیں. تو اس میں سارے بندوں کو آپ کو ایک ہی سطح پہ دیکھنا ہوگا اور ماننا ہوگا یہ بہت ہی اپ ٹو دا مارک لوگ ہیں. یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا واقعہ ہوا اور مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے دروازہ توڑا گیا اور پھر آئی جی کو اغوا کیا گیا. یہ ساری باتیں یہاں تک ختم ہو جاتی نہیں، یہاں سے تو شروع ہو رہی تھی. اب میں انتظار کر رہا تھا اب کون سی حماقت ہوگی، پریشر دباؤ میں نہیں لیتا ہوں. وزیر اعظم صاحب رات انہوں نے علی عمران کو اغوا کر دیا، جیو کا وہ ایس رپورٹر، کوہنا مش صحافی جو جاں فشانی اس کی اپنی مثال آپ تھی، جو رپورٹنگ کرتا تھا اور دید نہیں ہوتی تھی، جب بھی اس کی رپورٹنگ آ رہی ہوتی تھی میں کھڑا ہو جاتا تھا. اسی طرح اس سے پہلے ایک وہ جو بیچارہ صحافی، اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، وہ محسود تھا یا کیا تھا، وہ اس بیچارے کو اغوا کر کے پھر کوئی قتل ہو گیا. کراچی میں یہ عام ہو رہا تھا اغوا قتل. ان حالات میں نہیں ہو رہے تھے، ان حالات میں عقل بھی چاہیے تھی، لیکن پریشر میں سب سے پہلے بتواری جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ اس پریشر میں اگلی حماقت کیا ہوتی ہے. کل کوئٹہ کا جلسہ ہونا ہے، اس میں بات کرتا، اس کے بارے میں کوئی چیز ہم آگے بڑھاتے. اس کا موقع تو شاید جو ہے اب اتنی جو واقعات ہو چکے ہیں انہی کو ہی سمیٹ سکیں، لیکن اس جلسے کو اس علی عمران کے اغوا نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اور علی عمران کا اغوا کیوں کیا گیا کہ اس نے کل وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اوائی ہوٹل کی جس کے 15ویں فلور کے اوپر کیپٹن صفدر صاحب اپنی بیگم مریم نواز صاحبہ جو پاکستان کی بڑی نمایاں کرزمیٹک لیڈر ہیں اور بہت بڑی فالوئنگ کے ساتھ یا سب سے بڑی فالوئنگ کے ساتھ اس وقت سب سے بڑی لیڈر پاکستان کی، وہ سوئے پڑے تھے. کوئی ہماری کوئی ویلیوز، ریاست مدینہ کی ویلیوز. ایک میں واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. وہ اپنے رات کی روٹین کے گشت پہ تھے، ایک گھر کے اندر سے سمجھا کہ کچھ غلط حرکتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے چونکہ دیوار سے اوپر قد اونچا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قد لمبا تھا، انہوں نے جھانک کے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ گے، میں تمہیں دیکھ لیا ہے.
تم یہاں رنگ رنگلی منا رہے ہو، کوئی عورتیں، شراب، جو کچھ ہے، تم گندے کام کر رہے ہو۔ اندر سے آواز آئی، خلیفہ ہم ایک گناہ کر رہے ہیں، تم نے 3 گناہ کیے ہیں۔ تم نے، اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دروازوں سے آؤ، تم ہماری دیوار سے جھانک رہے ہو۔ اللہ نے کہا کسی گناہوں کی ٹو نہ لگاؤ، تم نے ٹو لگائی۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ 3 چیزیں بتائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معافی مانگی، مجھے اللہ، میرا اللہ مجھے معاف کر دے، اور وہاں سے چلتے بنے۔ آپ دروازے توڑ کے اندر گئے، چنانچہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی۔ اب سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر وہاں بھی نمایاں سادہ لباس والیاں، کل تو نے بڑا پہلے شور مچایا ٹی وی پہ کہ بتائیں جی اس میں رینجرز کدھر ہیں۔ اب سادہ لباس والے کمرے بندے، اور ایک بندہ جو پوری تصویریں بناتا پھر رہا ہے ہر ایک کی، وہ اب اس لیے جو ہے ظاہر ہے وہ تو کبھی منظر عام پہ نہیں آئیں گی جو انہوں نے خود وہاں کے اداروں نے اپنی فوٹیج بنائی ہے، لیکن اس کے اوپر کیونکہ اس کو انہوں نے شاید کان چھان کر کے دیتے، سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی۔ مجھے اب خطرہ ہے کہ عواری کا وہ ملازم جس نے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج علی عمران کو دی ہوگی، اس بیچارے کو بھی معلوم کرے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ آپ نے علی عمران سے آپ سے کوئی کویشچن کرنے تھے، کوئی آنسر کرنے تھے، کوئی آگے کام کرنا تھا، اس کے کئی اور طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر آپ نے اتنے بڑے رپورٹر کو، اتنے مین رپورٹر کو صبح سے دیکھیں، پورے پاکستان کے اندر جتنے جرنلسٹ ہیں، جتنے سینئر صحافی ہیں، جتنے تجزیہ نگار ہیں، سارے کے سارے یکسواں ہو کے اس وقت آپ کیا کریں؟ آپ نے چھوڑ دینا جیسے متیلو جان کو چھوڑا تھا، آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس کو 2-3 دن سے آگے رکھنے کے بعد۔ جتنا آپ اس کے اندر آپ آگے جائیں گے اتنا آپ ذلت، خواری، رسوائی کمائیں گے، اتنی آپ کی امبیرسمنٹ ہے۔ یہ وہ حماقت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا حماقتیں، مزید حماقتیں اور مزید حماقتیں۔ اور کل کوئٹہ کے جلسے میں جس میں نواز شریف صاحب خطاب فرما رہے ہیں، اب کیا ان کے پاس مواد نہیں ہے؟ کیا اختر مینگل صاحب کے پاس آج کے مسنگ پرسن کو اور اپنے مسنگ پرسن کو جوڑنے کا کے لیے کانٹینٹس نہیں مل گئے؟ کیا ظہیر صاحب کو اپنے مسنگ پرسنز کے اور اپنے قتل ہونے والے لوگوں کے اور اس مسنگ پرسن کے اندر مطابقت ہی آ گئی؟ تو نواز شریف صاحب جو خود ایک عطاب پہ اور ون سائڈ آپ کے میڈیا ٹرائل کو 2014 سے فیس کر رہے ہیں، آپ اس کو بورس جانسن سے لے کے آپ اپنی آسودگی کے لیے خود فریبی کا شکار ہے۔ چنانچہ علی عمران کو اگر آپ نے آج گھر نہ بھیجا تو اس پریشر میں آپ دوسری غلطی کریں گے۔ یہ کیوں یہ اغوا کنندگان بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کیوں مار دیتے ہیں؟ اس لیے مار دیتے ہیں کہ اس کا کہیں پہ ہمارا نقش پا نظر نہ آ جائے، یہ وہ پریشر ہوتا ہے۔ اور نقش پا کو مٹانے کے لیے وہ کئی سینکڑوں نقش پا چھوڑ جاتے ہیں۔ جرائم کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ مجرم جو ہے وہ خود بخود اپنا نشانی چھوڑ کے جاتا ہے۔ جب آپ اس ملک میں آئین کی دھجی اڑائیں گے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اور کون کریں گے؟ جن کے پاس عنان اقتدار ہے۔ آپ پاکستان میں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہو، آپ نے ایک دفعہ کراچی کے واقعات کے بارے میں نوٹس لیا؟ آپ کے گریڈ 22 کا جو فیڈرل گورنمنٹ آفیسر ہے اس کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور آپ لوگوں نے ایک لب کشائی نہیں کی، ٹویٹیں کرتے پھر ہیں پاکستان کا مستقبل، خاک جائے پاکستان کا مستقبل۔ یہ پاکستان کا مستقبل بتانے درخشاں ہے کہ ایک ہفتے میں قیمتیں نیچے لے آؤں گا، قیمتیں نیچے لاتے تو آپ نے پورا حشر نشر کر لیا، قوم کے منہ سے نوالا چھین لیا۔ لیکن یہ جو واقعات ہیں، یہ واقعات میری طرف سے نہیں ہیں، یہ واقعات اللہ میاں کی طرف سے ہیں۔ الٹی ہوگی تدبیریں، سب تدبیریں۔ اللہ میاں قرآن میں 3-4 جگہوں پہ کہتا ہے، ایک پلاننگ تو زمین پہ کرتے ہو، ایک پلاننگ میں آسمان میں کرتا ہوں، اور پلاننگ جو اللہ کی ہوتی ہے اسی نے ہی بالآخر کامیاب ہونا ہوتا ہے، اسی نافذ ہونا ہوتا ہے۔ آپ کی کتنی پلاننگ آپ کے منہ کے اوپر دھڑام سے آئی ہیں۔ یہاں پہ لوگوں پہ آپ نے ون سائڈڈ ٹرائل کر کے، لوگوں کی کریکٹ اسیسینیشن کر کے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو آپ نے سر عام کی تشہیر کی۔ آج آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کے لیے احساسات ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی کیجولیٹی تو یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی احساسات ہے ہی نہیں۔ علی عمران کا جو اغوا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ واقعہ جو ہے یہ بہت کچھ جو ہے رقم کرنے کو ہے۔ اور کل کوئٹہ کا جلسہ جو ہے، آپ میری بات سن لیں،
کہ یہ جلسہ پاکستان کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور اس کا امپیکٹ کہیں سے کہیں چلا جائے گا کہ جس دن آپ نے کسی کو جیل میں ڈالا تو فضل الرحمان صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ ہم پھر جلسے ان جیلوں کے باہر کریں گے. اور یہی بات میں نے لیڈروں کو کہہ رہا ہوں کہ جس دن نواز شریف پاکستان میں آ گیا خدا گواہ ہے کہ حکومت چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ جو لاہور کے جلسے میں طوفان آئے گا اور پھر آپ اس کو جس جیل میں جائیں گے لاہور کا جلسہ اسی جیل کے باہر جائے گا. اس دن جو قانون اور آئین آپ توڑتے رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر جب عوام نے اپنے ہاتھ میں قانون لیا اور اس انتہا پہ لیا تو اس مملکت کا کیا بنے گا، یہ مملکت میں نہیں دیکھنا چاہتا. وما علینا الا البلاغ.